میرا ایک پسندیدہ تجربہ یہ ہے کہ میں غبارے کو اپنی بیوی کے بالوں پر رگڑتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے بال غبارے سے چپک جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور جب میں وہی غبارہ کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لاتا ہوں تو وہ بھی اچھل کر اس سے چپکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اس لمحے سے جب میں نے ابھی غبارے کو بالوں پر رگڑنا شروع نہیں کیا ہوتا۔ اس وقت ہر چیز برقی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایٹم میں مثبت پروٹون اور منفی الیکٹران کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ اس لیے تمام اشیاء بشمول غبارہ اور بال برقی لحاظ سے غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں غبارے کو بالوں پر رگڑتا ہوں تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ اگر ہم خوردبین سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رگڑنے سے ایک مادے سے دوسرے مادے میں الیکٹران منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس مثال میں بالوں سے الیکٹران نکل کر غبارے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالوں میں الیکٹران کھونے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ ربڑ، جس سے غبارہ بنا ہوتا ہے، میں الیکٹران حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ مختلف مادوں کی یہ صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکٹران ہی کیوں حرکت کرتے ہیں، پروٹون یا نیوٹران کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹون اور نیوٹران ایٹم کے مرکز یعنی نیوکلیس میں بہت مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹران ایٹم کے بیرونی مدار میں ہوتے ہیں اور نسبتاً ڈھیلے بندھے ہوتے ہیں۔ اس لیے حرکت صرف الیکٹران ہی کرتے ہیں۔ رگڑنے کے بعد چونکہ غبارہ الیکٹران حاصل کرتا ہے، لہٰذا وہ منفی چارج والا بن جاتا ہے۔ دوسری طرف بالوں سے الیکٹران نکل جاتے ہیں تو وہ مثبت چارج کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اس چارج کے عدم توازن کو ہم ساکن بجلی یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ ہم اسے ساکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ربڑ، بال، اون یا شیشہ جیسے مادوں میں چارج حرکت نہیں کرتا۔ ایسے مادوں کو انسولیٹر یا غیر موصل کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دھاتویں جیسے کہ تانبا یا ایلومینیم موصل ہوتی ہیں، جن میں چارج بآسانی حرکت کرتا ہے، اور ہم اس پر آئندہ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس ساکن بجلی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، دو انسولیٹرز کو آپس میں رگڑ کر۔ چونکہ مخالف چارج ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اس لیے منفی چارج والا غبارہ مثبت چارج والے بالوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا غبارہ جو صرف تھوڑا سا چارج رکھتا ہے، زمین کی کشش ثقل کے خلاف جا کر ایک بال کا تنکا اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ الیکٹروسٹیٹک فورس یعنی برقی کشش کی طاقت کشش ثقل سے کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ ایک اور دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ چونکہ تمام بال مثبت چارج والے ہو چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اگر یہ چارج زیادہ ہوتا، مثلاً اگر ہم وین ڈی گراف جنریٹر استعمال کرتے جو بڑی مقدار میں چارج پیدا کرتا ہے اور ہم اسے چھوتے تو چارج ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتا اور ہمارے بال نمایاں طور پر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو زور سے دھکیل رہے ہوتے۔ اب آئیے ایک اور دلچسپ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب میں نے منفی چارج والے غبارے کو بغیر چارج والے کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لایا تو وہ چپکنے کی کوشش کیوں کرنے لگے؟ کاغذ کو تو میں نے چارج نہیں کیا تھا، تو پھر کشش کیوں ہوئی؟ اگر ہم کاغذ کے ایٹمز کو خوردبین سے دیکھیں تو ان میں مرکز میں مثبت پروٹونز اور باہر کی طرف الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ چونکہ مجموعی طور پر مثبت و منفی چارج برابر ہوتا ہے، اس لیے ایٹم برقی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے۔ لیکن غبارے کی منفی چارج اس کے قریب موجود الیکٹرانز کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اس وجہ سے ایٹم کے اندر مثبت مرکز غبارے کے قریب آ جاتا ہے اور الیکٹرانز تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس اندرونی چارج کی تھوڑی سی علیحدگی کو پولرائزیشن کہتے ہیں، مطلب چارج دو پول یا سروں میں بٹ گیا ہے، ایک طرف تھوڑا مثبت، دوسری طرف تھوڑا منفی۔ اب چونکہ مثبت چارج غبارے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس پر لگنے والی کشش کی قوت زیادہ ہوگی اور دھکیلنے والی قوت سے بڑی ہوگی، جس کے نتیجے میں ایٹم پر خاص قوت غبارے کی طرف ہوگی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی باریک مثبت چارج کی تہ غبارے کے قریب بن جاتی ہے اور یہی قوت کاغذ کو غبارے کی طرف کھینچتی ہے۔ چونکہ کاغذ کے ٹکڑے ہلکے ہوتے ہیں، یہ قوت کشش ثقل پر غالب آ جاتی ہے اور وہ غبارے سے چپکنے لگتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، ساکن بجلی زیادہ دیر کیوں نہیں رہتی؟ جواب یہ ہے کہ جو الیکٹران ہم نے کھوئے یا حاصل کیے وہ جلد ہی ماحول سے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہوا اور نمی موجود ہوتی ہے جو الیکٹرانز کو واپس دے دیتی ہے یا جذب کر لیتی ہے۔
بعض اوقات جب چارج بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خارج ہو کر چنگاری کی صورت میں نظر آتا ہے، جیسے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف الیکٹران ہوا میں سفر کرتے ہیں۔ یہ چنگاریاں عموماً معمولی اور بے ضرر ہوتی ہیں، لیکن قدرت ان کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے، جیسے کہ آسمانی بجلی، جو اصل میں ایک بہت بڑی چنگاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہانی پھر کبھی۔ فی الحال آپ بس اتنا یاد رکھیں، ساکن بجلی بہت مزیدار اور حیران کن ہوتی ہے، ضرور گھر پر تجربہ کریں۔